الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج استقبال رمضان کے متعلق یہ دوسرا درس ہے جس میں فضائل رمضان بیان کریں گے۔ جب تک کسی عمل کے فضائل بندے کو معلوم نہ ہو تو اس میں دل لگی نہیں کرتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے فضائل کو بھی سنیں تاکہ شوق ذوق اور بھی بڑھیں۔ تو رمضان کی 5 خصوصی انعامات حدیثوں میں ذکر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے یہ۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ جب جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے، پھر حق تعالی شانو فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اور چوتھا انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مبارک ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں وہ پہنچ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزہ دار کو گناہوں پر نہیں ابار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹڑی پر چلاتا رہتا ہے انسان کو۔ تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادات کی کثرت کا ہر شخص جو ہے وہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اور 5واں انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت کیا شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے رمضان کے فضائل کے اعتبار سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت، یعنی جنت کے دروازے کے بجائے رحمت کے دروازوں کا لفظ آیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات یہ جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا آگے آ، اور اے بدی اور بد کرداری کی شائق رک جا آگے نہ آ، اور اللہ کی طرف سے بہت سے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سب رمضان کے ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ تو جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کی نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، تو جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پھر فرمایا خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالی شانو اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے،
جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانو رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک یعنی جہنم کا داروغہ اس سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ رمضان میں کام کرنے کی جو عمل ہے، ان اعمال میں سے ایک تو یہ فضائل سنائے گئے کہ تاکہ ہمارے اندر جو ہے جذبہ بڑھے۔ دوسرا عمل جو ہے رمضان کے آنے تک ہمیں دعاؤں میں بھی مصروف رہنا چاہیے، یعنی رمضان کے آنے تک جو ہے دعائیں مانگتی رہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی مہینوں میں برکت عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو دعاؤں میں بھی لگے رہے۔ اور ایک تیسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان روزے کے مسائل بھی ہم سیکھیں۔ جو چیز دیکھو فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، اور جو واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے، لہٰذا جن پر روزے فرض ہیں وہ رمضان سے پہلے ہی روزوں کے ضروری مسائل سیکھ لے کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اور کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتی، اور کون سی چیزیں ہیں جن سے صرف روزہ مکروہ ہوتا ہے ٹوٹتا نہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزہ کی حالت میں جائز اور مباح ہیں۔ تو یہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اور ایک چوتھا عمل کہ فضائل رمضان پڑھتے رہنا چاہیے۔ رمضان کے قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب اس کے فضائل معلوم ہو، ذہن میں مستحضر ہو، اور وہ فضائل کو بار بار پڑھنے اور سننے سے ہوگا۔ لہٰذا ایک کتاب فضائل رمضان ہے جو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کو خرید لے اور رمضان ختم ہونے تک روزانہ 10-15 منٹ نکال کر اس کو پڑھے اور گھر والوں کو بھی سنائیں، تاکہ ہمارے اندر رمضان المبارک کے یعنی وہ جذبہ جو ہے پیدا ہو۔ اور ایک پانچواں عمل یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ 11 مہینے دنیا کا کام کاج کیا، اب رمضان کے مہینے کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل فارغ کر لیں، دفتر سے ملازمت سے 1 مہینے کے لیے چھٹی لی، نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لے کہ اپنی دنیاوی مشغولیتوں کو جتنا کم کر سکتے ہو کم کر لے، جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہو ان کو مؤخر کر کے رمضان کے بعد کر لے۔ جو کام خواہ مخواہ رمضان میں کیے جاتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے عید کی تیاریاں، تو وہ بھی شعبان میں جو ہے کر لے۔ رمضان کے مبارک لمحات، خاص طور سے شب قدر کی مبارک راتیں بازاروں میں ضائع کرنا انتہائی جو ہے یہ محرومی کی بات ہے۔ الغرض مسلمانوں کو رمضان آنے سے پہلے اس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے اور کوئی لائحہ عمل ضرور طے کر لے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہی ترک دنیا کے لیے ہے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں عرض کی گئی رمضان کے آنے سے پہلے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دوسرے درس میں اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔